قاتل کو کوئی قتل کے آداب بتائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار اور لاتعداد عظمتوں، نعمتوں، سعادتوں اور بلندیوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ان میں سے حضور علیہ السلام کی ایک عظمت اور ایک بلندی یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کی خلق، آپ کی خو بڑی عظیم ہے۔ اخلاق کا مطلب انسان کے جمیع اخلاقیات، اس کے رویے، اس کا لہجہ، اس کے معاملات، یہ سارے اخلاقیات میں شامل ہیں۔ دیانتداری بھی اخلاقیات ہے، سچ بولنا بھی اخلاق ہے، کنجوسی اور بخیلی سے بچنا بھی اخلاق ہے۔ انسان تمام رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اچھی عادات، اچھا رویہ، اچھی سوچ، اچھا لب و لہجہ، لوگوں کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ، دوسروں کے لیے اس کی طبیعت کے اندر اچھے جذبات، یہ سارا اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے سرکار نے ایک بڑا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ انسان بڑا پکا نمازی ہو، بڑا پکا حاجی ہو، اس کا سارا لباس مذہبی ہو، اس کا دعویٰ بھی یہ ہو کہ میں بہت کامیاب دیندار آدمی ہوں، لیکن اس کا رویہ، اس کا لین دین کرنا، اس کا لوگوں سے معاملات کرنا، اس کا لوگوں کے بیچ وقت گزارنا یہ ٹھیک نہ ہو تو کوئی بھی اس کی نمازوں پر، عبادتوں، ریاضتوں پر بھروسہ کرنے کو تیار ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر و فکر، یہ نیم شبی، یہ ریاض تیری خودی کے اگر پاسباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جو کچھ تو بتا رہا ہے، عبادتیں، ریاضتیں، پرہیزگاریاں، یہ اگر تیرے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکی، نماز بے حیائی سے نہیں روک سکی، اور تیرے صدقات و خیرات کرنا تیری زبان کو میٹھا نہیں کر سکے، تیرے لہجے کو حسین نہیں کر سکے، تو تیری ساری یہ عبادتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے، جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں، اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا۔ انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یہاں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے،
بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہے، حضور علیہ السلام کے غلام ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں، لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی ہے۔ میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں۔ ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے، اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بیجا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو، چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے، فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے، سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی۔ 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے۔ فرمایا نہ بھائی، کوئی لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی۔ ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائے، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھار ان کے پیٹ آگ سے۔ او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق کو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں۔ میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائے اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائے، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے، تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہاں، اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے، جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے۔ خدا را دین کا مزاج تو سمجھے، ہم کس طرف چلے۔ اور پھر یہاں میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بھی عرض کر دوں، حضور راضی نہیں ہے اس بندے سے جو میلاد کی جھنڈیاں لگائے اور نماز چھوڑے، جو جلسہ وقت پہ کرائے، محفل کے لیے صبح شام نیک کر دے اور نماز کے معاملے میں سستی کرے۔ ایسے ہی جان بوجھ کر اگر بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کے چھپ جانے سے اور ذرا کسی برکت والی چیز کے پیچھے چھپنے سے شریعت کا حکم بدل جائے گا، اصل چیز تبدیل کر دی جائے گی، حقیقتیں حقیقتیں رہتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے
اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. شریعت کا حلال حلال رہے گا اور حرام حرام رہے گا. تھوڑا سا اپنی ذات کے لیے معافی دے کے تو دیکھیں, غلطی ہو گئی ہے بہو سے. اس کے ابا جی نے پنچایت میں آ کے پگڑی کھول کے تیرے پیروں کے سامنے رکھ تو دی تھی. اس کے بھائی نے ہاتھ بھی باندھے تھے کہ آئندہ نہیں کرے گی, چل کر دے معاف, کوئی بات نہیں, کوئی کفر نہیں ہو گیا. ہو گئی ہے نا غلطی تیرے ملازم سے, بیچارہ غریب ہے, وہ کہیں اور جا کے اس عمر میں بڑھاپے میں کہاں نوکریاں ڈھونڈتا پھرے. ہو گئی ہے غلطی, معاف کر دے, درگزر کر دے. چل تیرا پڑوسی غریب آدمی بھول گیا تھا, تھوڑا سا کر دے درگزر. لیکن ہم اس معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت جج بنے رہنے کا شوق ہے لوگوں کو, فیصلے کرنا اور مطلق العنان بن کے کرنا, اور بس جی بس میں نے کہہ دیا ہے, اب دوبارہ سے میں کسی کی بات نہیں سنتا. ہم اس سے ناراض نہ ہو جائیں تو یہاں تو مسجد کی کمیٹی کا صدر کسی سے کنٹرول نہیں ہوتا. سارا کچھ بگڑتا ہے تو بگڑ جائے, الا ماشاءاللہ. ہمارا مزاج ہے, ماں بدولت نے جو کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا. پتھر برسانے والے, تکلیفیں دینے والے, اذیتیں دینے والے حضور کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے. بتاؤ بھائی تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں, فتح مکہ کے دن اعلان ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے میرے محبوب کے عظمتوں والے باپ کا ذکر چھیڑ دیا. کہنے لگے آپ بھی بڑے ہی کریم ہیں, اور آپ کے والد عبداللہ بھی بڑے ہی قریب تھے, بڑے قریب باپ کے بیٹے ہیں آپ, وہ بڑے قریب تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کہا ہے تو جاؤ, پھر تم پر کوئی بدلہ نہیں, تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے مصر آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ کیا. انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور جناب یوسف نے سینے سے لگا لیا تھا, لہذا تمہارے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے. وہ لوگ, حضور نے انہیں معاف کر دیا. میں اگر ایک جملہ کہوں تو شاید آپ کو اچھا لگے اور آپ کہیں کہ یہ جملہ کوئی کسی اچھے ادیب نے اور کسی اچھے دانشور نے بڑی اچھائی سے کہا ہے. حضور نے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا, پر وہ قیامت تک کے لیے میرے نبی کی زلف کے قیدی بن گئے. فرمایا جاؤ نا جاؤ, میں نے تمہیں رہا کیا. نبی پاک علیہ السلام نے انہیں رہائی دی اور انہوں نے بلند آواز سے کلمے پڑھنے شروع کر دیے. وہ سارے حضور کی زلف نازنی کے غلام ہو گئے. معاف کر کے کسی کو غلام بنایا جا سکتا, بدلہ لے کر غلامیاں نہیں ہوتی, محبتیں پروان نہیں چڑھا کرتی. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ وہ وقت جس وقت میں حضور کا وصال ہوا اور وہ مرض جس مرض کے ساتھ ظاہراً سرکار کا وصال ظاہری ہوا, فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نے حضور سے جو آخری جملے ظاہری طور پر سنے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا, اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا, سخت لہجہ, آمرانہ مزاج. میرا ایک جاننے والا شخص ہے, اس کے ہاں سے نا کوئی 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں. کوئی دھارا ہے تو وہ اس کا بنایا ہوا تو 40-50 لوگ تنخواہ لیتے ہیں. تو ایک دن کسی تنخواہ لینے والے شخص نے اس سے آ کے کہا یار دادا تیرا ہے تو ہم تیری قدر بھی کرتے ہیں تو دل کرتا ہے تنخواہ تو دے. اس بندے نے رونا شروع کر دیا, کہنے لگا غریب ماں کا بیٹا ہوں اور کسان باپ کا بیٹا ہوں, کسی کو تنخواہ دیتے ڈر بڑا لگتا ہے. یہ تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی, ڈر لگتا ہے. اگرچہ میرے سائنوں سے جاتی ہے, میری اطلاع سے جاتی ہے, پر مجھے ڈر آتا ہے, مجھے خوف آتا ہے. میں اور کسی کو تنخواہ دوں, میں اور میں نہ تو مجھے خوف آتا ہے. یہ باہر باہر ہی کوئی اور ہی کرے, میرے والا کام اپنے اندر احساس پیدا کرو یار. 4 لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں, آپ یقین کریں خون خوش کیا ہوتا ہے بعض لوگوں نے اپنے ملازم. ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں, عورت بیچاری کی عقل ناقص ہوتی, عورتوں سے اچھا سلوک, اپنی گھر والی کے بارے میں رویہ نرم, مقابلے کی فضا نہ پیدا کریں اپنے گھر. نبی پاک علیہ السلام نے ناز برداری فرمائی ہے ازواج مطہرات. حضور کا سلوک کریمانہ رہا ہے, محبوب کی شفقت رہی, سخت ترین لہجہ اور رونق والا مزاج اپنی گھر والی کے حق میں. یہ بھی انداز نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا نہیں ہے. حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے. دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں اور دیر تک خوشگوار موڈ, اور گھر جاتے ہی لہجہ ترش, اور جناب آپ بابا میں تھکا ہوا آیا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ باتیں سننے کا. یہ حضور کا دیا ہوا اخلاق نہیں ہے. وہ تو لباس ہے مرد عورت کا اور عورت مرد کا. ایک تیسری بات اپنے ذہن میں اور ضرور آج ہم نے بٹھا کے جانی ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا مزاج مربت والا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بات سچی کرتا ہوں لہذا کڑوا ہوں.
او بھائی کائنات میں سب سے زیادہ سچے مدینے والے محبوب ہیں، لیکن حضور کا لہجہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں۔ سچائی تو میٹھی ہوتی ہے، سچائی تو حسین ہوتی ہے۔ آپ کا انداز کڑوا کچھ ایسا ہے، میں جی سچ بول، آپ اصل میں سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، دو چار سچ اپنے بارے میں بھی بولے اور بول کر کہیں کہ یہ میرے اندر کمیاں ہیں، بولے سچ۔ دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے نا، اپنا تو بندے کو پک ہوتا ہے نا، یہ میرے اندر ہے۔ اپنی چھپائے پھرتے ہو، اپنیوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہو، انہیں تو جب بھی سچ بولا ہے دوسرے کے بارے میں بولا ہے۔ تو یہ ملوث مدارات نبی پاک کے غلام بیدام تھے صحابہ۔ حضور کبھی کسی کا نام لے لیتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو معراج ہو گئی ہے، اور حضور کسی کو نام لے کے بھی ڈانٹ دیتے تو وہ سعادت سمجھتے، قربان ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کا نام لے کر بھی اگر کبھی اس کو سمجھا دیتے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا، لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کی شکایت آتی تھی نا تو نبی پاک کبھی بھی اس کا نام لے کر بات نہیں کرتے تھے، مجموعی بات کر دیتے۔ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ وہ مجموعی بات ہوتی تھی تو جس کی ہوتی تھی وہ خود بخود سمجھ جاتا تھا۔ حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کمزور خیالات والے نہ بن جانا، کہنا کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر لوگ برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا، اس طرح کا رویہ نہ کرنا، بلکہ اعلیٰ اخلاق آپ کی طبیعت میں مروت ہو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا۔ مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کی کسی کام نہیں آؤں، طے کر لیا ہے۔ تو حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کر۔ تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ، تو نے اس نے سلوک کے۔ اور یار یہ کوئی کمال ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں؟ ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا ہی جاہل آ رہا ہے، میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے۔ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نیکی کرتا ہوں وہ جہالت کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے۔ تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے، تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چٹا رہا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا، اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا۔ اپنی مروت کو کبھی نہ کچھ نہیں، سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے، جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا، اور کرتے رہتے ہیں لوگ، لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا، کسی مقام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے چھلکے کہ ہم نے مروت چھوڑ دی۔ اور چوتھی اور آخری بات وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنا، نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا، دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں۔ نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں لینا۔ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کرتے ہیں، کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے سامنے والے سے کہ وہ بھی خیر خواہی ہی کرے۔ آپ دیکھیے طائف والوں نے کیا کیا، مکے والوں نے کیا کیا، دیگر بہت سارے قبائل تھے، ان کا رویہ حضور کے بارے میں کیا تھا، لیکن نبی پاک کا رویہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر مکے میں قحط پڑ گیا تو حضور نے غلہ بھجوایا، اگر وہاں حالات خراب ہوئے تو نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی کہ یا اللہ باران رحمت فرما۔ وہ لوگ بدر کے اندر تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آئے، لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اگرچہ یہ لڑنے آئے تھے اور ہمارے قیدی بنے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے بڑا ستایا تھا، اور حضور فرمانے لگے یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ نیکی یک طرفہ ہوگی۔ آپ یہ اس چکر سے اگر تو اخلاق والا بننا ہے تو پھر اس چکر سے نکل آئے کہ میں نیکی کروں گا اور جواب میں دوسرا بھی نیکی، یک طرفہ نیکی کا مزاج بنائے۔ تو ایک تو آپ کی خدمت میں آج یہ بات عرض کی ہے کہ کوشش کریں درگزر اور معافی کا مزاج پیدا ہو، اور دوسرا خاص کر اپنے ماتحتوں کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک، اور تیسرا تھوڑا مروت والا مزاج بنائے۔ ہاں جہاں حق بات کہنی ہو ضرور کہیں، لیکن کچھ مروت ہو، ہر وقت ہی تلخ رہنا اور بے باک رہنا اور جو منہ میں آنا کہہ دینا،
قاتل کو کوئی قتل کے آداب بتائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ کوئی تو مروت آپ کے مزاج میں ہو، ہر وقت کی تلخی، ہر وقت کی ناراضگی، کسی کے بارے میں آپ کے یہاں خیر کے جذبات نہیں، یہ کبھی ایسا رویہ نہ اختیار کرے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ، نیکی کو یک طرفہ بنائے، نیکیوں کو تجارت نہ بنائے کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری